برسوں پرانی بات ہے۔ اس وقت ارجمن سلطانہ بہت الہڑ اور شوخ تھیں۔ نواب بوٹا اپنے والد نواب مرزا فضل علی کے ہمراہ بادشاہ باغ والی کوٹھی میں آئے تھے۔ ارجمن سلطانہ اپنے والد یاور علی خان اور والدہ کے ساتھ وہیں مقیم تھیں۔ انہیں اب تک یاد تھا موسم گرما کا آغاز ہو چکا تھا، دھوپ کی تمازت بڑھ گئی تھی، مگر ابھی لو چلنا شروع نہ ہوئی تھی۔ نینی تال جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ راجہ یاور علی خان کے سیکرٹری 2 ملازموں کے ہمراہ کوٹھی کی صفائی اور دوسرے ضروری انتظامات کے لیے پہلے ہی نینی تال پہنچ چکے تھے۔ نواب بوٹا کی والدہ نجم النساء بھی آئی تھیں، ایسی ہنسمکھ اور خوش طبع تھیں کہ بات بات پر مسکراتیں۔ ارجمن سلطانہ نے جھک کر آداب کیا تو انہوں نے بڑے پیار سے بلا کر اپنے پہلو میں بٹھایا، شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا، سینے سے لگا کر دعائیں دیں۔ جیتی رہو، پھولو پھلو۔ ان کا لباس تیز خوشبو سے مہک رہا تھا، خوشبو اس قدر تیز تھی کہ ارجمن سلطانہ کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ارجمن سلطانہ کی والدہ قریب ہی بیٹھی تھیں۔ نجم النساء نے ان کو مخاطب کر کے کہا، سغرا بیگم، تمہاری بچی تو ماشاء اللہ اب سیانی ہو گئی، کب تک کولہے سے لگا کر بٹھائے رکھو گی؟ انہوں نے مڑ کر ایسی معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا کہ ارجمن سلطانہ ان کا مطلب بھانپ گئی تھیں۔ انہیں یاد آیا کہ جب وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی تھیں تو ان کی منہ چڑھی ملازمہ چندن نے مسکرا کر چھیڑا تھا، کنور رانی، آپ کا رشتہ آیا ہے۔ پھر کان کے قریب منہ لا کر آہستہ سے بولی، دولہا میاں بھی تو آئے ہیں، راجہ صاحب کے ساتھ مردانے میں بیٹھے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ارجمن سلطانہ بھی ہنسنے لگی تھیں۔ ان کو نہ تو شرم محسوس ہوئی نہ حجاب، بلکہ دولہا میاں کو دیکھنے ڈرائنگ روم کی جانب چلیں، مگر دہلیز پر پہنچ کر ٹھٹک گئیں، کمرے کے اندر نہ گئیں۔ چندن بھی سائے کی طرح ساتھ ساتھ تھی۔ دونوں نے پردے کی اوٹ سے جھانک کر نظریں دوڑائیں۔ چندن نے اشارے سے بتایا۔ ارجمن سلطانہ نے دیکھا نواب بوٹا سامنے ہی بیٹھے تھے۔ اس وقت وہ جامدانی کا انگرکھا پہنے ہوئے تھے، سر پر ذرا ترچھی دوپلی ٹوپی، کھلی موری کا سفید براق پائجامہ اور پیروں میں زرد مخمل کا نیا جوتا جس پر چاندی کا بکلس لگا تھا، ترشی ہوئی ہلکی بھوری بھوری مونچھیں۔ وہ نوابی آن بان سے خوب بن ٹھن کر آئے تھے، مگر بزرگوں کے روبرو شرمائے ہوئے مؤدب بیٹھے تھے۔ اس خالص لکھنوی وضاقتہ میں وہ بڑے بانکے سجیلے جوان نظر آ رہے تھے، مگر جب وہ بات کرتے کرتے ذرا سا ہکلائے تو ارجمن سلطانہ کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ البتہ وہ ان کی مردانہ وجاہت اور حسن و جمال سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ بڑی بڑی غلافی آنکھیں تو ایسی غضب کی کشش انگیز تھیں کہ دل میں اترتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ اس کا اندازہ ان کو اس وقت ہوا جب نواب بوٹا نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر اچانک دروازے کی سمت دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ارجمن سلطانہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، چہرہ گلابی ہو گیا، نگاہیں خود بخود جھک گئیں۔ وہ فوراً دروازے سے ہٹ گئیں۔ بعد میں نواب بوٹا کے بارے میں دیر تک سوچتی رہیں۔ ان کو اچھی طرح یاد تھا کہ نواب بوٹا اپنے والد اور والدہ کے ساتھ شام تک ٹھہرے تھے، دوپہر کا کھانا کھا کر آرام بھی کیا تھا۔ اس روز گرمی کچھ زیادہ ہی تھی۔ ارجمن سلطانہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی تھیں۔ یہ اپریل کی ایک تپتی ہوئی سپہر تھی۔ ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کمرے کی ایک کھڑکی باغ میں کھلتی تھی۔ کھڑکی کے عین نیچے خشک پتوں پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے چونک کر اس طرف دیکھا، فوراً اٹھ کر کھڑکی پر پہنچی، جھک کر باہر نظر ڈالی اور یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ نواب بوٹا چلچلاتی دھوپ میں دبے دبے قدموں دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ان کی پیٹھ ارجمن سلطانہ کی جانب تھی۔ انہوں نے چلتے چلتے ٹھٹک کر پیچھے دیکھا۔ ایک بار پھر دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ ارجمن سلطانہ گھبرا گئیں۔ انہوں نے جھٹ کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے، موڑیں اور واپس جا کر بستر پر بیٹھ گئیں۔ ان کے دل میں ہلچل برپا تھی، سانس ٹھہر ٹھہر کر چل رہی تھی۔ آدھ گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ چندن مسکراتی ہوئی ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور کاغذ کا تہہ کیا ہوا ایک پرزہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ارجمن سلطانہ نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ اسے غور سے دیکھنے لگیں۔ چندن نے شوخی سے مسکرا کر بتایا، انہوں نے بھجوایا ہے، جن کی اماں جان آپ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ ارجمن سلطانہ نے تیکھی نظروں سے چندن کی جانب دیکھا، کاغذ کھول کر پڑھا۔ اس پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے، میرے حال پر گر نہ تھی چشم لطف، تو چھپ چھپ کے آنکھیں لڑانا تھا کیا، دکھانا نہ تھا پھر جو منہ چاند سا، تو پھر ایک بار صورت دکھانا تھا کیا۔ نواب بوٹا کا یہ طرز اظہار محبت ارجمن سلطانہ کو بڑا عامیانہ سا معلوم ہوا۔ انہوں نے جھنجھلا کر کاغذ کے پرزے کو ہتھیلی میں دبا کر زور سے ملا۔
चंदन के मुंह पर मारा और उसे धुतकार कर कमरे से बाहर निकाल दिया। राजा यावर अली खान नैनीताल के लिए रवाना हो गए। बेगम के अलावा बेटी अर्जुमन सुल्ताना भी उनके हमरा थीं। सिटी स्टेशन पर नवाब फजल अली उनको रुखसत करने पहुंचे। नवाब बूटा भी बाप के साथ थे। रेलगाड़ी आने में अभी कुछ वक्त रहता था। राजा यावर अली खान और नवाब फजल अली बातों में मसरूफ़ थे। वालिदा वेटिंग रूम में बैठी थीं। अर्जुमन सुल्ताना से वेटिंग रूम में बैठा न गया। उकता कर बाहर निकलीं और प्लेटफॉर्म पर टहलती हुई आखिरी सिरे तक चली गईं। सूरज गुरूब हो चुका था। गर्मियों की बोझल शाम आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। स्टेशन की चहल पहल रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही थी, लेकिन अर्जुमन सुल्ताना प्लेटफॉर्म के नुक्कड़ पर अलग थलग खामोश खड़ी थी और उस पुल की जानिब देख रही थीं जिसके नीचे से शाहमीना रोड गुजरती थी। पुल के दाएं जानिब नीम के दरख्तों का झुंड था जिस पर कौओं का गौल शोर मचाता हुआ मंडला रहा था। दरख्तों के नीचे मुख्तसर सा कब्रिस्तान था। उन्हीं कब्रों में मीर तकी मीर की कब्र भी शामिल थी, जिन्होंने अपनी नाजुक मिजाजी का इजहार एक शेर में इस तरह किया था: सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। अब उनकी कब्र के सिरहाने रेलगाड़ियाँ लोहे की पटरियों पर दिन रात शोर मचाती, चिंघाड़ती, धड़ धड़ करती गुजरती थीं। कब्र पर किसी ने मुद्दत से चिराग भी रोशन नहीं किया था। यह भी सही तौर पर इल्म न था कि इन कब्रों में मीर तकी मीर की कब्र कौन सी है। कितनी ही कब्रें टूट फूट कर खंडर बन चुकी थीं। अर्जुमन सुल्ताना कब्रिस्तान की जुबू हाली से बेनियाज उन रोशनियों को देख रही थीं जो कब्रों के आसपास झोपड़ियों में टिमटिमाते हुए चिरागों से फूट रही थीं। दफतन उन्होंने अपने अक़ब में किसी के आहिस्ता से खंखारने की आवाज़ सुनी। अर्जुमन सुल्ताना ने मुड़कर देखा। नवाब बूटा उनके सामने खड़े थे। उनका शगुफ्ता चेहरा उतरा हुआ था। रोशन आँखों के कंवल बुझे बुझे नजर आते थे। अर्जुमन सुल्ताना फ़ौरन ताड़ गईं कि वो इस कदर गमज़दा और उदास इसलिए हैं कि राजा यावर अली ख़ान ने उनका रिश्ता मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने इस सिलसिले में अर्जुमन सुल्ताना से भी बात करने की जहमत गवारा न की, और अगर वो उनकी राय मालूम भी करते तो वो भी साफ इनकार कर देती। अर्जुमन सुल्ताना सोच ही रही थी कि अब वो क्यों उनके पास आए हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही उक़दा हल कर दिया। बुझे हुए लहजे में बोले, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि उस रोज़ मुझसे जो गुस्ताखी सरजद हुई थी उस पर मैं सख्त नादिम हूँ, माजरत ख़्वाह हूँ। वो न झिझके न हकलाए, नहायत रवानी से अपनी बात कही, मोड़े और खामोशी से चले गए। नवाब बूटा को उन्होंने फिर कभी नहीं देखा। अलबत्ता नवाब बूटा का नाम भी उनके उशाक की फहरिस्त में शामिल हो गया। उम्र ढली, हुस्न और रानाई के आफताब को गहन लगा और जवानी ने रख्त सफ़र बांधा तो अर्जुमन सुल्ताना को माजी की सुहानी यादें तड़पाने लगीं। उन यादों की अलगार में नवाब बूटा की याद की भी कभी कभार झलक नज़र आती। कैसर मिर्ज़ा को देखकर वो याद ताज़ा हो गई, मगर उन्होंने इसका इजहार न किया। गुंजाइश भी न थी। वो यादों की पगडंडी पर भटकती हुई बहुत दूर निकल गई थी।